یہ اصل میں بدقسمتی سے آپ کو پتہ سارا آسیب جادو سحر کیوں پیدا ہوتا ہے؟ اس لیے کہ انسان ریئلسٹک نہیں رہتا، اور جب میں اپنی خامی اور کوتاہی کے لیے ایک ذاتی صحیح جواز تلاش نہیں کر سکتا تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنے آپ کو الزام نہ دوں اس کمی کا اور اس کمزوری کا جو میرے اندر موجود ہے۔ میں اپنی کوتاہیوں کو فیس نہیں کرنا چاہتا اور اس لیے میں الزام اپنے خارج میں دیتا ہوں، اور اسی طرح میں کہوں گا کہ میرے اس نقصان کی وجہ جادو ہے، میری بے پرواہی کی وجہ۔ یہی حال ہمارا دین میں ہے۔ بھلا وہ طالب علم جو پی ایچ ڈی کر رہا ہے، ایم ایس سی کر رہا ہے، اس کے کیلیبر میں اور اس مولوی کے کیلیبر میں کتنا زمین و آسمان کا فرق ہے۔ وہ جو ایک تحقیقی مقالہ لکھ رہا ہے وہ تو اس مسجد کے بڑے سے بڑے اسکولوں کے امام سے بھی بہتر ہے کہ جس کو ان چیزوں کی کوئی خبر نہیں۔ یہ میری ذمہ داری ہے، کیونکہ لا تزر وازرۃ وزر اخری، یہ میرا حساب ہے، میں نے ہی اسے دینا ہے۔ مجھے عقل و شعور بخشا گیا ہے، انا ہدینہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ مجھے اپنے عقل و شعور کا حساب دینا، مجھے اپنی کوتاہی کی ذمہ داری کسی اور پہ نہیں پھینکنی۔ If I got to learn, then I have to learn. So no student should blame teachers for this. یہ وہ تلاش ہے کہ جب آپ کو اپنے مقصد سے آگہی حاصل ہو جائے اور آپ کو پتہ لگ جائے کہ خدا کو تلاش کرنا ایک پرائم فنکشن ہے جو پوری لائف کا۔ دیکھو، ہر زندگی کے ہر عہد میں آپ کی ترجیحات کے مختلف مقاصد، ایک لوکل پرائیورٹیز بھی ہوتی ہیں۔ آپ بچے ہو، بڑے ہوئے، اسکول میں گئے، وہاں کی ایجوکیشن پرائیورٹی بن گئی، آگے چل کے آپ پروفیشنل ایجوکیشن میں جاتے ہو، وہ آپ کی پرائیورٹی بن گئی، پھر آگے جا کے شادیاں کرتے ہو، بیوی بچے پرائیورٹیز بن گئے، پھر آگے جا کے آفیسز میں بلڈ کرتے ہو، ادھر آپ کی پرائیورٹیز بن گئے۔ If you are so serious about these local, cursory, ephemeral, temporary priorities, why not to be more serious about a whole life's priority؟ ہماری غلطی یہ ہے کہ ہم نے پوری زندگی کی ترجیحات میں ترجیح اول کا انتخاب نہیں کیا۔ میں بچہ ہوں، بڑا ہوں، بوڑھا ہوں، جوان ہوں یا قبر کے دہانے کھڑا ہوں، میری پوری زندگی کی صرف ایک ترجیح ہے اور وہ خدا کو جاننا، ماننا ہے۔ انا ہدینہ السبیل، اللہ کی شرط انسان پہ صرف ایک ہے کہ میں نے تمہیں عقل و شعور اس لیے بخشا کہ چاہو تو مجھے مانو، چاہو تو میرا انکار کر دو۔ تو اگر ہم اپنی ٹاپ پرائیورٹی کو ملحوظ خاطر نہیں رکھیں گے تو بڑی دیر ہوئی۔ perhaps in Islamic University I wrote just one sentence for them that the main fault with all the Muslims is we gave more importance to the lesser priorities and less importance to the top priority۔ اگر یہ ہمیں یاد رہے کہ مسلمان کی ٹاپ پرائیورٹی کیا ہے تو ہم زندگی کے کسی بھی شعبے میں اس کو اپنے ساتھ لے کے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ And why not study the Quran yourself? Why not study the Hadith yourself؟ آپ کو عربی فہم سے واسطہ تو نہیں پڑ رہا نا، اگر آپ کو تراجم موجود ہیں، ٹرانسلیشنز موجود ہیں۔ اگر آپ نے مولویوں کے ہاتھ سے جھوٹی داستانیں سن کر مذہب کو جمع کرنا ہے تو why not do it yourself؟ پھر تمام علماء شاید غلط بھی نہیں ہوتے، انہوں نے کئی تراجم ہیں، کئی لوگوں نے ہم پہ احسان کیے ہوئے ہیں، the best of the translations, best of the approaches۔ آگے کسی اپروچ کو چننا آپ کا خلاصہ زندگی ہوتا ہے، مگر ایک بات اس میں بھی گائیڈ کر۔ It's not the question of Brailwi or Deobandi or anyone. It's the main question یہ ہے کہ آپ کا پرپز مذہب میں ہے کیا۔ مذہب میں شریعتیں بدلتی رہتی ہیں اور بدلتی رہی ہیں سوائے جب کہ ہم آخر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچ گئے، مگر مذہب میں مقصد کبھی نہیں بدلا۔ اول و آخر مذہب کا صرف ایک مقصد تھا کہ انسان کو خدا سے روشناس کرانا۔ جب آپ کو پتہ ہے کہ کوئی اسکول آف تھاٹ جو یہ احرام کی طرح ہوتے ہیں، اسکول آف تھاٹس، نیچے نہیں ہم ڈھونڈتے پھرتے ماہرین کو، ہمیں ہر بندے کو جو بریلوی ہے یا جو بندی ہے یا اہل حدیث میں ہر ایک بندے سے یا شیعہ ہے اس سے خدا نہیں ڈھونڈتا پھرتا۔ میں تو کہتا ہوں یار کسی اسکول کے ٹاپ پر مجھے ایک خدا شناس مل جائے،
مجھے پتہ لگے کہ ایک چراغ حرم موجود ہے جو اپنے نیچے ایک مسلسل جو ہے خدا شناسی کی شمع روشن کر رہا ہے۔ اگر پورے کے پورے اسکولز آف تھاٹ میں ایک بھی خدا شناس نہیں تو آپ اس اسکول میں بیٹھے کیا کر رہے ہیں؟ ہاں یہ کہ آپ کا مقصد بھی نیچے گر جائے اور خدا کی بجائے آپ چھوٹے لوگوں کی پرستش کرنا چاہو، چھوٹے لوگوں کی اہمیتیں بڑی کرنی چاہو، یہ اور بات ہے۔ But the only purpose I see in seeking religion، میرے تو اسلام مجبوری ہے، میں بدھسٹ بھی ہو سکتا تھا، کرسچن بھی ہو سکتا تھا، مگر افسوس یہ ہے کہ اللہ نے ان مذاہب میں اپنی تلاش کو بامقصد قرار نہیں دیا۔ اس نے اعلان کر دیا ہے کہ اب میں کسی اور رستے سے تمہیں نصیب نہیں ہوں گا۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرِ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اب اگر اسلام کے سوا کسی رستے پہ چل کے آئے تو میں قبول نہیں کروں گا۔ إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ، تو جو خدا کو طلب کر رہا ہے، جو آرزوئے پروردگار میں ہے، اب اس کے لیے اسلام مجبوری ہے۔ اسلام مقصد نہیں ہے، اسلام منتہی نظر نہیں ہے، اسلام وہ رستہ ہے جس پہ چل کر آپ اپنی زندگی کا مقصد پا سکتے ہو، آپ خدا کی طلب اور جستجو میں کامیاب ہو سکتے ہو۔ اس لیے اسلام، اگر خدا میرا مقصود ہے تو اسلام میری مجبوری ہے اس رستے کی، اس کے علاوہ مجھے اور کسی سے کیا ڈھونڈنا ہے؟ And if nobody can guide me on the way of God, I don't care, I don't worry۔ مجھے کوئی یہ نہیں ہے کہ اپنی منزل کو رستے تک محدود رکھنی، تو آپ کی طلب پر مبنی ہے کہ آپ کیا ڈھونڈ رہے ہو۔ پھر آپ کو کسی استاد کی طلب ہوگی تو اللہ تعالیٰ جس کو سمجھے گا وہ دے ہی دے گا، مگر طالب علم کو اپنی ریاضت سے انکار نہیں ہونا چاہیے، اور اپنی جد و جہد اور مقاصد کی تحصیل کے لیے اگر وہ 10 کتابیں اور پڑھ سکتا ہے تو قرآن بھی پڑھ سکتا ہے، حدیث بھی پڑھ سکتا ہے۔